اچھا جی، سب سے پہلے آج ہماری کلاس میں کافی تاخیر ہو گئی اتفاق سے۔ اصل میں رائے گنج میں ایک مسجد، اس کا افتتاح تھا آج، تو وہاں کے جو نمازی تھے کافی مصر تھے کہ آپ آئیں، لیکن موسم بھی کچھ ایسا ہی تھا، دھند وغیرہ، تو 9 بجے کا ہمارا صبح پروگرام تھا، تو پہنچنے میں پہلے ہی تاخیر ہو گئی تھی، تو واپسی پہ بھی اسی طرح سے۔ تو اس پر میں آپ تمام احباب کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کلاس کے طلباء طالبات کا کہ جنہوں نے انتظار کیا ہے، اور اس تاخیر پر چونکہ عذر ہے میں معذرت خواہ ہوں۔ والعذر عند کرام الناس مقبول، اور عذر جو ہوتا ہے قابل عزت لوگوں کے ہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس کورس کے حوالے سے پہلی کلاس ہے جس کے بارے میں گزشتہ کلاس میں ہم کچھ بیان کر چکے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بنیادی 4 حقوق ہیں ہر مسلمان پر، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنی اس کلاس میں ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے۔ دوسرا، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایسی چند باتیں جان لیں گے جن کی بدولت ہم خود اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن پاک اگر ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں یا ہم خود پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت حد تک اس کی سمجھ آ جائے۔ اور تیسری چیز اس میں ہم نے شامل کی ہے ایک دعا، یعنی ساتھ ساتھ ہم مختلف مواقع کی دعائیں یاد کر لیں۔ دعا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو بڑی ہی اہمیت کی حامل مختلف مواقع کی دعائیں ہم انشاءاللہ اپنے اس کورس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے آج اس کی ہماری پہلی کلاس ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں بھرپور فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ وہ دعا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، لیکن چونکہ ہم سب ہیں اس لیے میں نے کہا اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں نفع دینے والے علم کا اور پاکیزہ رزق کا اور مقبول ہو جانے والے عمل کا۔ تو اللہ تعالی ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہے جی تجوید القرآن الکریم۔ یہ آپ سب کلاس کے پاس الحمدللہ پرنٹ شکل میں پیپر موجود ہیں، ان پر آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تجوید القرآن الکریم، آج سب سے پہلے سمجھ لیجئے تجوید کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیونکہ تجوید کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو تجوید اس کا لفظی معنی ہے اچھا کرنا، عمدہ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا تحسین، ہماری زبان کے اندر بھی بعض کلمات استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کسی کو اچھا کہتے ہیں، تو تجوید کا مطلب ہوا عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تو جب ہم کہیں گے تجوید القرآن الکریم تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ قرآن کریم کو اچھا کرنا، عمدہ کرنا، وہ ہے عمدہ، بہترین، لیکن جب ہم نے پڑھنا ہے نا تو پڑھتے وقت بھی ہم نے اس کو اچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اہل علم و فن ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی ایک تعریف بنائی ہے، ڈیفینیشن،
ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک خاص کلمہ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے، آپ نے اپنی زبان سے قرآن پاک کے جو حروف ادا کرنے ہیں، آپ نے ہر حرف کو اس کے مخرج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ، کہاں سے اس نے نکلنا ہے، وہاں سے نکالتے ہوئے اس کے اندر جتنی صفات ہے وہ آپ نے پیدا کر دینی ہے۔ یعنی ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے نکالنا ہے، اور جو اس کے اندر صفت ہے، یعنی آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، آپ نے اس کو باریک کرنا ہے، آپ نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، آپ نے اس کو سختی، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ تو ان صفات کا خیال رکھتے ہوئے ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے آپ نے ادا کرنا ہے، یہ ہے تجوید۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری تعریف بعض اہل علم کے مطابق ہے، ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا۔ وہی چیز ہے، اس میں ذرا وضاحت آ گئی، اس میں ذرا تھوڑا سا اور محدود کر دیا گیا۔ ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے جناب تجوید۔ اب ہم یہ جانتے ہیں، میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا ہے، قرآن پاک میں اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، تو وہ ساری چیزیں میں نے الحمدللہ اس پیپر میں باحوالہ جمع کر دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن پاک کو سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کے سنایا ہے۔ یعنی اس قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ترتیل کے ساتھ خود پڑھا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھا، اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے پیغمبر آپ بھی قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آنے کے بعد چادر لے کر لیٹ گئے تھے اور بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، اللہ نے سورۃ المزمل اتاری تھی، اور بعض حدیث میں سورۃ المدثر۔ تو سورۃ المزمل میں اللہ نے جو ہدایات دی نا، ان میں ایک یہ بھی تھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا، ٹینشن ختم ہوگی، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ترتیل کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا ہم نے قرآن ترتیل سے پڑھا، جبریل امین نے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ قرآن ترتیل سے پڑھیے، ترتیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الترتیل تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، فرماتے ہیں ترتیل ہے آپ نے حروف کی تجوید کو سمجھنا ہے، حروف کی تجوید کو۔ تجوید کیا ہے جی؟ ہر حرف کو اس کے نکلنے کی جگہ سے جو اس کے اندر صفت ہے وہ دے کے پڑھنا ہے، یا پھر دوسری تعریف جیسے ہمارے بزرگ بتا رہے ہیں، ہر حرف کو صحیح آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ تجوید ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہاں پر ٹھہرنا ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل کام ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں پہ میں نے رکنا ہے، سانس لینا، اور کہاں نہیں لینا۔ بعض اوقات وقف صحیح جگہ پر نہ کرنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر ہی، انہوں نے کہا رب انہن اضللن، یا اللہ یہ جتنے بھی بت انہوں نے بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میرا پیروکار ہے اس کا مجھ سے تعلق ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی آپ جانے وہ جانے آپ ہے ہی بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ اب اگر ہم یہاں پر یہ پڑھ دیں
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی. بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں ایسا، یا اللہ جو میرا پیروکار ہے اور جو میرا نافرمان ہے سبھی مجھ سے ہیں. کتنا معنی بدل گیا. حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. یا اللہ جو میرے فرما بردار ہے نا وہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو میرے نافرمان ہیں آپ جانے وہ جانے، آپ نے ان کو بخشنا ہے بخش دیجئے، پکڑنا ہے تو پکڑ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. اسی طرح ہم تلاوت کے دوران ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی جان لیں گے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہاں پر میں نے وقف کرنا ہے، کہاں پر میں نے ٹھہرنا ہے، اور پھر کہاں سے میں نے دوبارہ اس کو شروع کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے قرآن ویسے پڑھا جائے جیسے اتارا گیا ہے. قرآن پاک ویسے پڑھا جائے جیسے اتارا گیا ہے. آپ دیکھیے نا جی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ نے کیسے اتارا ہے؟ ترتیل کے ساتھ. اور ترتیل کیا ہے؟ حروف کی تجوید، یعنی ہر حرف کو اس کی صحیح آواز دے کے اپنے ادا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ یاد کر لیجئے ابھی سے، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اس لیے ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہی حرف ہے، اس کی آواز ملتی ہے، لیکن وہ 4 حروف کا سیٹ ہے پورا. ذل، ذل، ظل، ضل. اب اس میں ذا کی آواز نا، ذال کی، یہ سب میں مشترک ہے. لیکن ذل ذال کے ساتھ پڑھے، ذال کا اور سٹائل ہے ادا کرنے کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہوا. اور ذل ذا کے ساتھ اس کا پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ پھسل گیا. ذل وہ پھسل گیا. اس کے بعد وا میں آ جائے، تو کے بعد وا، ول وہ ہو گیا، ول وہ ہو گیا. یہ سائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ واد، ول. اس کا طریقہ اور ہے. جب یہ سیٹ پڑھیں گے نا ہم تو اس وقت انشاءاللہ ہم ان کو جانیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ ہوا. آپ دیکھیے 4 کلمات ایک ہی تقریباً آواز کے ہیں، لیکن ہم نے ہر حرف کو اس کی صحیح آواز دینی ہے تو ہم صحیح معنی تک پہنچ سکیں گے. اگر ہم نے کسی حرف کو بدل دیا نا، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ولضالین، ولضا، حالانکہ کلمہ ولض، ضاد، کیا مطلب ہے اس کا؟ گمراہ ہونے والے. یا اللہ ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. تو ہم پڑھ دیتے ہیں ولضالین، یا اللہ ان کا راستہ نہیں جو پھسل گئے. ٹھیک ہے، تو زا کے ساتھ پڑھ دیا نا تو اس لیے معنی بدل گیا. اور بھی میں نے پچھلی کلاس میں بھی کچھ مثالیں دی تھی. قلب، کلب، دونوں کا معنی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دیگر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کو جیسے اللہ نے اتارا ہے نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو پسند کرتا ہے. دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن کو عربوں کے لہجے میں اور انہی کی آوازوں میں پڑھا کرو. اس طرح تو دنیا بھر میں بے شمار لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہے، اپنے اپنے انداز میں پڑھیں گے تو پھر قرآن پاک کی مراد، معنی، مفہوم بدل جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ کن کو بنا دیا؟ عربوں کو. وہ اہل زبان ہیں، ان کو پتہ ہے کون سا حرف کیسے ادا کرنا ہے. اس لیے کہا عربوں کے لہن، لہجہ، ان کا سٹائل، ان کا انداز اور ان کی آواز، اس میں قرآن کو پڑھو. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ بھی تفسیر قرطبی کے اندر ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید کو تجوید سے پڑھو. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھو اور اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو. جتنا خوبصورت کر سکتے ہو کرو قرآن پاک کو. اور عربیت کے ساتھ پڑھو کیونکہ وہ عربی میں ہے. آپ نے اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہے اور عربیت کا انداز دینا اس کو ہے وہ عربی میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس میں عجمیت پسند نہیں ہے، کیونکہ پیچھے حدیث بھی گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جیسے اترا ہے ویسے ہی پڑھا جائے. اسی لیے ائمہ
ائمہ محدثین اور ائمہ قراءات ان کے نزدیک ایک متفق کا فیصلہ ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ ابن جزری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ حتمی بات ہے، لازمی چیز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بلکہ فرماتے من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو بعض اوقات وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں مثال دی تھی، ایک بندہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور دوسرا الحمدللہ رب العالمین، غلط ہو گیا نا مانا۔ علم عین کے ساتھ مطلب اس کا کیا؟ علم، جاننا، جہان، پرچم، جھنڈا، یہ سارے معنی ہیں مختلف اس کی حرکات کے بدلنے سے۔ اور ایک ہے علم، تکلیف، المناک جیسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ علیم، هو العلیم الحکیم، وہ اللہ کون ہے؟ سب کچھ جاننے والا۔ لیکن جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم پڑھ هو العلیم، علیم پڑھ دیتے، معاذ اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ بڑا دردناک ہے۔ کتنا معنی بدل گیا، حرف بدلا تو معنی بدل گیا۔ اس لیے فرما رہے جو بندہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں نہ پڑھتا، کہاں سے کس حرف کو ادا کرنا ہے، اس میں کیا صفت پیدا کرنی ہے، تو فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ پھر گناہگار ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود برحق اللہ تعالی نے اسی کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور اسی شان کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یعنی اس کو اسی انداز میں آپ نے پڑھنا ہے، عربی انداز میں تجوید کے ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے الحمدللہ اس بات کو واضح کرتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے یہ تجوید کا علم ایک نیا علم ہوتا ہے، دیگر بہت سارے علوم سے واقفیت ہوتی ہے، تفسیر سے واقفیت ہوتی ہے، عربی گرامر کا سن رکھا ہوتا ہے، نحو صرف کا سن رکھا ہوتا ہے، بلاغت کا سن رکھا ہوتا ہے، یہ سارے علوم الحمدللہ مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصطلاحات المحدثین پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کے سارے علوم، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، بلاغت پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے۔ ایسے ہی عالم تیار نہیں ہوتا۔ تو جو دنیاوی ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، ٹھیک ہے ان میں فنون ہے لیکن ان میں علم نہیں ہے۔ علم کہاں پر ہے؟ مدارس کے اندر، کیونکہ اصل علم قرآن پاک اور اس سے متعلقہ علوم۔ ہم نے نحو صرف کیوں پڑھنی ہے، گرامر، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ فقہ کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ ہم قرآن و سنت کے معانی اور مسائل اور مفاہیم ان کو جان سکیں۔ دیگر علوم کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے ہماری مدد کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے جتنے قرآن پاک اور حدیث پاک سے متعلقہ ریلیٹڈ علوم ہیں وہ سارے کے سارے اسی اہمیت کے حامل ہیں جس اہمیت کا حامل اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کے سبق میں ہمارا